में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बड़े अच्छे हृदय से आप सबका स्वागत करते हैं और इस वीडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा आप सबका अभिनंदन करते हैं और भाई फ्रैंक के साथ। और प्रभु हम सबको, खुदावंद हम सबको आशीष दे, बरकत दे और वो भाई फ्रैंक को भी बहुत तंदुरुस्ती दे, जिससे कि हम उस वचन को, उस कलाम को सुन सकें और हम फिर आज एक बहुत अच्छी बख्शिश, एक अच्छी आशीष को सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के आने का जो दिन है, वो महिमामयी दिन, वो बहुत निकट है और नजदीक है। और हम दूसरा पत्रस पहला बाब 3 से 11, 2 पत्रस 1, 3 से 11। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ से सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं और वादे दिए हैं, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सब भागी हो जाओ। इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में बनी रहे और बढ़ती रहें, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाओगे। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो भी उसके प्रेरित थे और नबी थे और उसके सेवक हैं, उनके लिए उसका बड़ा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारे सामने उन्होंने वेदी पर जो है, उस धूपदान पर उन्होंने सच्चा वचन रखा और उन्होंने अपनी बुलाहट को उन्होंने पूरी प्रकार से निभाया। हम बड़े आनंदित हैं, क्योंकि और हम तैयारी में रहते हैं कि जब प्रभु का दिन आता है, तो हम उन सफेद पोशाकों में, सफेद कपड़ों में उसके सामने पाक तरीन खड़े रह सकते हैं। और इस आखिरी वक्त में हम पूरी तरीके से तैयार रहें, क्योंकि उसके महिमा में आने के लिए तैयार पाए जाएं। और हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सच्चे और वफादार खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इतना वफादार है, क्योंकि तूने हर दिन हमको संभालता है। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जो कि तेरे वफादार सेवक हैं और खिदमतगार हैं। और हम प्रभु, हमें आशीष दे, हम में से हर एक को छू। और ये जो बातें हम करते हैं, जो अभी हमने पतरस के खत में जो बातें पढ़ी, ये बातें हमको गहराई से छू जाएं,
जिससे कि हम तैयारी में पाए जाएं। हम सारी बातों को तेरे हाथों में छोड़ते हैं, तेरे हाथों में रखते हैं कि इस दोपहर को हम तेरे लिए ही रख सकें, तेरी महिमा के लिए रख सकें, और ये सारी बातें हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में पूरी हो जाएं जिसके लिए वो भेजी गई, और हमारे को तैयारी बख्शें और उस महिमामय दिन के लिए कि और सारा आदर और सारा सम्मान और सारी महिमा तेरे को मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रभु हम सबको आशीष दे। और मैं भाई फ्रैंक भी आप सबको बहुत अच्छे मन से प्रभु के नाम में अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं कि हम ये ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं, क्योंकि सारे संसार इन बातों को सुन रही है, और ये बताया जा रहा है कि प्रभु ने हमारे लिए इस समय के लिए क्या वादे किए हैं। और जैसा कि हमने अभी भाई शेवा के द्वारा जो पतरस के खत में से कलाम से सुना, और बात यह है कि खुदावंद के जो वादे हैं, हम उन चीजों के में शामिल होते हैं, उस आत्मिक चरित्र में, उस नेचर में शामिल होते हैं, जिससे कि हम वो मखलूक बन सकें, और हम खुदावंद के उन वादों के बारे में बात करते हैं, और इस बातों पर जोर देते हैं कि खुदावंद के जो वादे हैं वो कितने जरूरी हैं, और ये भी कितना जरूरी है कि हम उन वादों पर ईमान लाएं। और जैसा कि लिखने वाला कहता है कि खुदावंद के जो वादे हैं वो हमेशा कायम रहते हैं, वो कभी इधर उधर विचलित नहीं होते, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने वादों को अपने खून से उन पर मोहर लगाई है। और हम जानते हैं, और हमने इसके बारे में कई बारी खास तौर पर कहा है कि नए नियम में, नए अहदनामे में और इस नए अहदनामे में जो पुराने अहदनामे के वादे हैं वो पूरे होते हैं। और ये देखिए हमको वादे के फर्जंद बोला गया है, वादों की संतान बोला गया है, और देखिए पहली और अच्छी उदाहरण हमारे सामने, हमारे बीच में प्रभु ने जो अब्राहम के साथ उसने जो बातचीत करी, उसने जो उत्पत्ति 12 में, पैदाइश 12 में उसने वो वादे दिए, और हम उस स्क्रिप्चर को पढ़ने जा रहे हैं, उस कलाम को पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसकी 3री आयत को हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं उन्हें बरकत दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, और जो तुझे कोसेगा मैं उन्हें श्राप दूंगा, और सारी संसार की कुल जाति के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। तुझ में सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे। अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया, और अब्राहम ने खुदा के वादों पर, प्रॉमिस पर विश्वास किया, और वो आज्ञाकारी रहा, वफादार रहा, और उसमें जो खुदावंद के वादों पर भरोसा रखते हैं, उनको मानते हैं, ईमान रखते हैं, और अपने दिल से
अच्छे मन से उसको मानते हैं, वो आशीषित होंगे, उनको आशीषें बरकतें मिलेंगी। सिर्फ ईमान रखना, सिर्फ ईमान जो है वो हवा में लटके रहने के बराबर है, और उसके साथ वादे होने चाहिए जिसके अंदर कि वो ईमान जो है वो प्रूफ करता है, वो प्रूफ होता है, और सब कुछ जो है वादों के पूरे होने में, मैच्योर होने में डिपेंड करता है। और जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वो उन सारे वादों को पर विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे, और वो उसके भागी होंगे, जो कि खुदावंद का जो जहन है वो जहन उनके अंदर आ जाएगा, जैसा कि अभी पढ़ा गया कि खुदावंद के जो वादे हैं, हम उसका जो नेचर है, खुदावंद का जो चरित्र है, हम उसके भागी होते हैं, उसके हिस्सेदार बनते हैं, क्योंकि हमने उस आत्मिक चीज को, उस रूहानी चीज को हासिल किया अपने अंदर। और इसीलिए आज देखिए, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से ईमान रखते हैं। कुछ तो साधारण तरीके के बिलीवर होते हैं, आम तरीके के, और कुछ ऐसे होते हैं जो सच्चे ईमानदार, सच्चे विश्वासी हैं। वो खुदावंद के उन वादों पर और उसकी नेचर पर, उसके चरित्र पर ध्यान रखते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए वो उन वादों के पूरे होने को वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में अनुभव भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं गलातियों 4 और 28, गलातियों 4 और 28 को अब हम पढ़ते हैं। गलातियों 4:28, हम इस बात में ईमान कहते हैं। 4:28 में, ए भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं, जिनको के ऊपर मोहर लगाई गई है। कहता है, भाइयों, हम वादे की संतान है, वादे के फर्जंद हैं, जैसे कि इसहाक था, और हम इस बात पर ईमान रखें कि अब हम वादे के फर्जंद हैं, वादे की संतान हैं। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 1 बाब और 20 आयत। 2 कुरिन्थियों 1:20, 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हैं, वो सब उसमें हाँ और आमीन के साथ हैं। और हम भी कह सकते हैं आमीन। और ये देखिए, ये सोचने और समझने की बात है कि सभी भाइयों और बहनों के दिल पर ये रहनी चाहिए कि हम सिर्फ साधारण तौर पे, आम तौर पे ये ना कहें कि हम ईमान रखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु आया था, वो अपनी पहली दफा जब आया, तो सभी लोग विश्वास करते थे, सबने तोरा पढ़ा हुआ था, और सबने सबत को भी माना था, उन्होंने हर चीज को माना था, और उन्होंने हर चीज को समझा भी था, पर उन्होंने ऐसे माना जैसे कि उनके जो गुरु थे, उन्होंने जैसे उसका अनुवाद किया, तर्जुमा किया, उन्होंने ऐसे समझा। पर जो सच्चे विश्वासी हैं,
وہ خداوند کے وعدوں میں ان کا حصہ ہے، وہ خداوند کے وعدوں کے حصے دار پائے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے جو خداوند کی جو پہلی آمد تھی، دیکھو میں اپنے سیوک کو، سندیش واہک کو، نبی کو پہلے بھیجتا ہوں اپنے آنے سے پہلے، اور یہ ایک وعدہ تھا، یہ ایک پرتجھیا تھی، اور جو وعدے کے فرزند تھے وہ خداوند کی جو پہلی آمد تھی، پہلا آنا تھا، اور انہوں نے اس چیز کو، وعدے کو مانا، اور انہوں نے اس چیز کو مانا اور گرہن کیا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی سیوکائی کو انہوں نے گرہن کیا، مانا، ریسیو کیا۔ اسی پرکار سے یشعیاء 40 میں بھی ایک آواز جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہے، اور خداوند کے آنے کی راہ کو سیدھا کرو۔ اور ہم جانتے ہیں، ان سارے وعدوں کو ہم جانتے ہیں، اور اب اس چیز پہ زور دے کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وعدے کے فرزند ہیں، وعدے کی سنتان ہیں، انہوں نے خداوند کی پہلی آمد پر، پہلے آگمن پر، انہوں نے ان گروؤں کی باتوں اور فریسیوں کی باتوں کو ہی نہیں سنا، ان کے اوپر خدا نے اپنے مقصد کو، اپنے وعدے کو نازل کیا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا وعدہ کیا ہوا نبی تھا، اور وہ اس آتمک سندیش کو لے کر آیا کہ ان جو لوگ تیاری میں تھے ان کو آگے بڑھا سکے، ان کا نیترتو کر سکے۔ ایک انسان، ایک سیوک جو خداوند کی طرف سے بھیجا گیا، جو زور سے اور اونچی آواز میں کہہ سکتا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، پچھتاوے کے لیے جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں پوتر آتما اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ جو فریسی اور اس وقت کے گرو تھے، ان کا اس سے کوئی سمبند نہیں تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا، پر جو سچے وشواسی تھے، جو سچے ایماندار تھے، جن سے یوحنا کہہ سکتا تھا، اور جیسے کہ وہ دلہے کا دوست ہونے کے ناطے کہہ سکتا تھا، اور اس نے ان کو بلایا اور کہا، انہوں نے کہا کہ بائبل کی بھوشوانیاں، نبوتیں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، اور اب ان کا ڈائریکٹ حصہ، ڈائریکٹ بھاگیداری ان وعدوں میں ہے۔ اور آج بھی بھائیو اور بہنوں، آج بھی ہمارے سمے میں، ہمارے وقت میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم اس لیے یہاں پر نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پر ججمنٹ کریں، نیائے کریں، پر ایمانداری کے ساتھ سارے کلیسیاؤں کے اندر وہ بتاتے ہیں، اور سب یہ بتاتے ہیں، اور وہ صرف پڑھاتے ہیں، پر دیکھیے جو وعدے خداوند نے کیے ہیں، جو خداوند نے جو وعدے دیے ہیں، ان کے بارے میں بتایا بھی نہیں جاتا، ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ بتایا بھی نہیں جاتا۔ کیا ہم نے کبھی سنا کہ بیپٹسٹ چرچ میں یا میتھوڈسٹ چرچ میں، سارے چرچز میں، کہ خداوند کے اس وقت کے جو وعدے ہیں ان کے بارے میں کوئی ذکر کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے سنا؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی بھی ڈینومینیشن میں، سمپردائے میں، ان کے سرمن میں ملاکی کا یہ سرمن، یہ پرچار کیا جاتا ہے کہ میں ایلائجہ کو بھیجوں گا خداوند کے اس بھیانک دن کے آنے کے پہلے؟ کیا یہ پرچار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایلائجہ ہوگا، وہ تو جو بچوں کے من ہیں، ان کو پتروں کے من
बुजुर्गों के मन की तरफ लेकर जाएगा। क्या आपने सुना कि हमारे जमाने के जो सिखाने वाले और पढ़ाने वाले गुरु हैं, क्या वो मत्ती 17 के बारे में प्रचार करते हैं कि एलिया आएगा, एलिया तो पहले आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा और सारी चीजों की वापसी करेगा? क्या आपने कभी सुना कि कोई भी इवेंजलिस्ट इस तरीके की बात कर रहा है कि खुदावन के जो वादे हैं इस वक्त के लिए, क्या उनके बारे में वो बात कर रहा है, उनका प्रचार कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब के सब उनके अपने अपने प्रोग्राम हैं, उनकी अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपने अपने रास्ते हैं, और वो सब ये दिखाते हैं कि हम तो खुदावन की सेवा कर रहे हैं, हम तो उसके सेवक हैं। और इसीलिए इस बात में जो चुने हुए हैं उनके बीच में और दूसरों के बीच में ये बहुत बड़ा फर्क है कि जो चुने हुए हैं वो उस वादे पर ईमान रखते हैं और इंतजार में रहते हैं और उसके भागीदार होते हैं जो कि खुदावन ने इस वक्त के लिए किए हैं। और जैसा कि हम आगे कलाम से सुनेंगे, कि वो अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी इंसानियत को हटा देते हैं और नई इंसानियत को, नई मनुष्यत्व को पहन लेते हैं, जो खुदावन की धार्मिकता है, रासबाजी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों दूसरा बाब, पहला कुरिन्थियों 2:12, पहला कुरिन्थियों 2:12 को पढ़ते हैं हम। पर अब हमने संसार की आत्मा नहीं, पर वो आत्मा पाई है जो खुदावन की ओर से है, और हम उन बातों को जाने जो खुदावन ने हमें दी है। आमीन, आमीन। हमने इस जहान की, संसार की आत्मा को नहीं पाया, हमने वो रूह, वो आत्मा रिसीव करी है जो खुदावन की तरफ से हमें दी गई, जिससे कि हम उन बातों को पहचान सकें और उन बातों को समझ सकें जो खुदावन ने हमको दी हैं, जो खुदावन ने हमको दी हैं। इसी तरीके से पौलुस यहाँ पर बता रहा है, एक जनरल बात नहीं, एक साधारण बात नहीं कि पवित्र आत्मा उतर आया है सब पर। बहुत लोगों ने पवित्र आत्मा तो पाया है, बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया। पर बाइबल बताती है, बहुत साफ साफ तरीके से बताती है कि केवल वो जो खुदावंद के रूह से की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, वो ही सच्चाई को प्राप्त करते हैं और वही खुदावंद की फर्जंद और संतान है। हमने खुदावंद से आत्मा को पाया जिससे कि हमको ये पता लग जाए कि हमको क्या आज दिया गया है, आज के लिए हमारे पास खुदावंद ने क्या दिया, और इस बात को समझ जाएं जो खुदावंद ने आज हमारे लिए इस आखिरी वक्त के लिए, कलीसिया के आखिरी वक्त के लिए खुदावंद ने क्या दिया। हम सब जानते हैं कि बाइबल की जो भविष्यवाणी और प्रोफेसी है ये हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, और सिर्फ जो आत्मिक रूप से अंधे हैं वो इस बात को नहीं देख सकते, और सारी चीजों को तो वो देख तो रहे हैं। जो हमारे खुदावंद ने कहा, जो मत्ती 24 में खुदावंद ने कहा, मरकुस 13 में, लूका 21 में, और लड़ाई और उनके लड़ाइयों की अफवाहों के बारे में, ये और अकाल के बारे में और बीमारियों के, विपत्तियों के बारे में जो हमारे सामने चल रही हैं, ये सब खुदावंद ने पहले से बता दिया था। ये हमारे सामने हो रही हैं, हमारे सामने ये घटित हो रही हैं,
اور ہر دن روز بروز ایک ایک خبر ہم سنتے ہیں کہ سنسار میں کیا چل رہا ہے. اور آج پھر ہر ایک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے خداوند، کہ آج کیا چل رہا ہے ہمارے دیش میں. اور دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت اس سبجیکٹ پر، اس وشے پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خداوند نے خاص طور پر یہ بتایا، جب تم یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو، جب یہ گھٹت ہوتے ہوئے دیکھو، تب اپنی آنکھوں کو اور اپنے سروں کو اونچا اٹھاؤ، کیونکہ اب تمہارا جو ادھار ہے وہ بالکل نکٹ آ پہنچا، نزدیک آ پہنچا. اور ساری کلیسیاؤں میں، سارے چرچوں میں وہ بھی اس سندرب کو پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ان باتوں کو پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے سنسار میں جو باتیں ہو رہی ہیں، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ خداوند نے کیا پرومس کیا، کیا وعدہ کیا. جو بھی متی 24 کو پڑھتا ہے ادھارن کے طور پر، وہ جان جائے گا کہ خداوند نے کیا کہا. اور خداوند نے کیا کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، یروشلم میں کیا ہوگا، اور جو ٹیمپل بنے گا اس میں کیا ہوگا. اور پھر وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے کہ سب کچھ ملا کر کیا ہوگا. پر اس کے بیچ میں ایک آیت ہے، ایک خاص آیت ہے، جو ادھار کا سندیش، اس کے راج کا سندیش، جو یہ بات ہے کہ خدا کا کلام، اس کا پاک کلام سارے سنسار کے کونے کونے میں پرچار کیا جائے گا، اور تب جا کے انت آئے گا، تب جا کے آخریت ہوگی. اور اسرائیل میں، یروشلم میں سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا بتایا گیا سب کچھ چل رہا ہے. پر ہمارا جو اصلی کام تھا وہ تھا کہ ہم اس کلام کا پرچار کر سکیں، اس کو پرچار کر سکیں، اس طریقے سے پرچار کر سکیں جیسے کہ رسولوں نے، پریرتوں نے کیا. اور ہر اس طریقے سے کیا کہ جس طریقے سے کہ کیول ایک ہی خدا ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، تین نہیں، تین ویکتتو، تین شخصیت نہیں. یہ تین وہ نہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور ساری قوت رکھتے ہیں. صرف ایک خداوند، ایک ہی خدا، ایک ہی حقیقی خدا جو ہمیشہ سے ہے، اٹرنل ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے ادھار کے لیے آسمانوں میں ہمارے باپ کے روپ میں، اور زمین پر بیٹے کے روپ میں، اور کلیسیا میں پاک روح کے روپ میں پرگٹ کیا، ظاہر کیا. یہ ہے بائبل کی سمجھ. اور دیکھیے، جائیے اور سارے چرچز میں جا کر دیکھیے، آپ ٹرینٹی کے بارے میں، ٹرینٹی کے بارے میں ہی سنیں گے، جبکہ یہ شبد بائبل میں ایک دفعہ بھی جاگرت نہیں کیا گیا، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا گیا، ایک بار بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ پرمیشور پتر. اب دیکھیے، سمے آ گیا، ہمارے لیے وقت آ گیا کہ ہم کلام کو پڑھیں، بائبل کو پڑھیں. اور یہ ہمیشہ لکھا گیا ہے کہ کہا گیا، کیونکہ ہمارے پربھو کا جو پتا ہے، ہمارا جو پربھو ہے جیسس کرائسٹ، پربھو یسوع مسیح، اس کے پتا کے بارے میں بتایا گیا. جہاں جہاں پرمیشور یا خداوند کے بارے میں لکھا گیا، وہاں پر لارڈ، جہاں لارڈ کہا گیا وہاں لارڈ ہے، جہاں خدا کہا گیا وہاں خدا ہے. یہ دیکھیے، یہ فرق دیکھیے.
اب اس کے بارے میں ہم بار بار نہیں جا سکتے. اب بائبل اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے, بائبل کے ادھین کا سبجیکٹ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ کہ جو سچی کلیسیا ہے وہ واپس اپنے سچے ایمان میں واپس آ گئی, اور ایک ہی خداوند اور ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ. اور یہ بپتسمہ پربھو یسوع مسیح کے نام میں ہوتا ہے. یہ اس نام میں بپتسمہ ہوتا ہے جس میں خدا نے اپنے بیٹے کے روپ میں ہم پر یہ نام ظاہر کیا, یعنی کہ پربھو یسوع مسیح کے نام میں. اور اگر ہر ایک اس بات کو جان جائے, ہر ایک بات, اور کہ بائبل جو ہے اس کا, کہ بائبل کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ ٹرینٹی کے لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا, اور اس نے کہا جاؤ اور سارے سنسار میں جاؤ اور جا کر انہیں پتا پتر اور پوتر آتما باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. اور تو ہمیں یہ کہہ دینا ہے, جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے بھی 21 بائبل کے ٹرانسلیشن انواد پڑھے ہیں, جس نے بھی یہ سارے عبرانی میں پڑھے, لیٹن میں پڑھے, جس نے گریک میں پڑھا, یونانی میں پڑھا, وہاں پر ایسا نہیں لکھا, ان ساری اوریجنل بائبل میں کہیں ایسا نہیں لکھا جیسا کہ ہم نے ابھی بولا. جاؤ اور ساری دنیا میں جاؤ اور اس وچن کا پرچار کرو سارے سنسار میں. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے جو وشواس کرے گا اور بپتسمہ لے گا اور ان کو بپتسمہ دو پربھو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دو. پتا جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے, پتر جو ایک ٹائٹل ہے, یہ نام نہیں ہے. ہمیں ایک سنگل نیم میں بپتسمہ دینا ہے, جیسا کہ کلام میں لکھا گیا ہے کہ پربھو کے نام میں, یسوع کے نام میں بپتسمہ دینا ہے. اور سارے جو سیوک ہیں, جو خدمت کرنے والے خادم لوگ ہیں, وہ اس بات کو بڑے عزت اور سیریسنس کے ساتھ پڑھیں اور پریرتوں کے کام اعمال کی کتاب کو پڑھیں. جب پہلا سرمن ہوا تھا, جبکہ کلیسیا کی استھاپنا ہوئی تھی, جب کلیسیا کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی, وہاں پر پترس نے کیا کہا؟ پترس نے یہ کہا, اور اس نے پاک روح سے ہدایت پا کر, ہولی اسپرٹ سے ہدایت پا کر یہ کہا, اور یہ کہا کہ تم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے, نام میں. اور اس پرکار, اور اس لیے تب سے پینتیکوست کے دن سے ہمیشہ جو پریرتوں کی شکشا کا جو سمے تھا, سب نے پربھو یسوع مسیح کے نام میں ہی بپتسمہ لیا. میرے پیارے بھائی اور بہنوں اور خادم لوگوں, سیوا کرنے والے اسپیشلی جو پینٹیکوسٹل چرچ میں ہیں, آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ آپ نے پوتر آتما پایا؟ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو, کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ نے پوتر آتما پایا, اور وہ باتیں نہ بتاؤ جو کہ کلام میں لکھی ہیں, اور ان کو بپتسمہ نہ دو جیسا کہ پترس نے دیا, اور نہ وہ باتیں سکھاؤ جیسا کہ پترس نے سکھایا, نہ وہ بپتسمہ دو جیسا کہ پولوس نے بپتسمہ دیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو, اور آپ کیسے یہ گارنٹی دے سکتے ہو اور کلیم کر سکتے ہو اور دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ نے پوتر آتما پایا اور غلط شکشاؤں کا پرچار آپ کرتے جا رہے ہو, اور ساری جیون بھر آپ نے یہ غلط پرچار کیا اور لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور ان کو غلط شکشا میں رکھا. ہم نے ابھی پڑھا کہ تم نے وہ خداوند کا آتما پایا
جو तुम्हें सारी सच्चाई में लेकर जाएगा। और पवित्र आत्मा जो है, पाक रूह जो है, वो पवित्र आत्मा जो है, पाक रूह जो है, ये गलत शिक्षा और गलत तालीम नहीं सिखाता, गलत तालीम में नहीं लेकर जाता। इसलिए हम ये कहते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं, भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री को हम के बारे में हम खास तौर पे सोचते हैं कि उनको कितनी खास बुलाहट थी, आत्मिक बुलाहट थी, कि वो खुदावंद की उनको ये संदेश दिया गया था, उनको मैसेज दिया गया था, कलाम दिया गया था कि खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी कराएगा। और खुदावंद ने उनको ये हिदायत दी कि गॉड एट बैप्टिज्म, लॉर्ड सपर, सारी चीजों के बारे में जो बाइबल की तालीम है, जो कलामी तालीम है, वो तालीम दे सकें और ये होने दे। और खुदावंद के लोगों के लिए हो सका कि वो इस बात को ऐसे समझ सके जैसे कि कलाम कहता है। और अब ये जाहिर हो चुका, दिखाई देता है। क्या हम उन बातों को सुनते हैं जो खुदा का रूह कलीसिया से कहता है, या हम उन बातों में लगे रहते हैं जैसे कि हम करते रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कलाम में से इफिसियों 4 30 से 32 आयत, इफिसियों 4 30 से 32 आयत तक। इफिसियों 4 30 से 32 आयत तक। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखी मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर समेत तुम में से दूर हो जाए। एक दूसरे पर कृपालु, दयालु और करुणामय हो जाओ, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। खुदावंद की बहुत तारीफ हो, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उसके इस वचन के लिए, इस तालीम के लिए। हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी इंसानियत को हटा देना है, उतार देना है, और फिर एक नए जागृत मनुष्य को पहनना है। और जैसा पढ़ा गया कि हम उस चीज के भागी हो जाएं, उस नेचर के जो खुदावंद की नेचर है, जो आत्मिक नेचर है, पुराने चरित्र को, पुरानी बातों को हम उठा दें और नई बातों को और नए चरित्र को, नए कैरेक्टर को पहने। और मैं बड़े गहराई से आप सबके बारे में चिंतित हूं और प्रार्थना करता हूं कि इन बातों को, इस कलाम को, इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें और इसको देखें कि क्या ये इस प्रकार से हमारे साथ लागू हो रहा है, क्या हम ऐसा मान रहे हैं, क्या ये हमारे लिए पूरा हो रहा है जैसा इसको होना चाहिए, जिससे कि हम खुदावंद के सामने खड़े हो सकें। ये जो पुकार की जा रही है, ये जो बात बताई जा रही है, जो ऐलान किया जा रहा है कि ये जो उद्धार का जो सच्चा कलाम है, इसका एक ही उद्देश्य है, इसका एक ही गोल है, जिससे कि जो दुल्हन की कलीसिया है उसको इस तरीके से तैयारी मिले और वो बगैर किसी ब्लेम के और बगैर किसी दाग धब्बे के खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद पर उसके सामने पेश की जा सके। इसलिए इस पुकार को समझना, इस बात को समझना, इस ऐलान को समझना कि पुराने मनुष्यत्व को हटाना है, पुराने इंसान को, पुराने ज़मीर को हटाना है, कि हम यीशु मसीह के साथ मरे और दफनाए गए और उसके साथ नई जिंदगी के लिए जी भी उठे हैं। जैसा कि पौलुस ने कहा रोमियो 6 में उसने कहा, पौलुस ने, कि अपने आप को हम जांचें और तब खुदावंद हमको फजल देगा। आगे पढ़ते हैं
کولوسیوں 3 اور 8 سے 10. کولوسیوں 3 اور 8 سے 10. 3, 8 سے 10. اب تم بھی ان سب کرودھ، بیر بھاونا، نندا اور منہ سے گالیاں بکنا، یہ سب باتیں چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ تم نے پرانے منشیہ کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے اور نئے منشیہ کو پہن لیا ہے، جو اپنے سرجنہار کے سوروپ کے انوسار گیان پراپت کرنے کے لیے نیا بنتا جاتا ہے. پربھو کا بڑا دھنیواد ہو. میں نے یہ کہہ دیا تھا پہلے، اور یہ دیکھیے یہاں ہم نے پڑھ لیا. پرانے منشیہ کو، پرانی انسانیت کو اتارنا اور نئے منشیہ کو اور نئے انسانیت کو پہننا. میں سبھی بھائی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو خداوند کے کلام کو عزت دیتے ہیں، جو اپنے آپ نیائے کرنے لگتے ہیں اور سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوال پوچھیں، اپنے آپ کو جانچیں، پوچھیں کیا خداوند میں اس حالت میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ مجھے فضل دے کہ یہ ساری باتیں جو ابھی پڑھی گئیں یہ میری زندگی میں ظہور میں آئیں، میری انوبھو میں آئیں، اور میں اس طریقے سے بدلوں اور میں پرانی انسانیت کو پورے طریقے سے ہٹا سکوں اور پورے طریقے سے نئی انسانیت کو پہن سکوں، جو کہ خداوند کی امیج میں، اس کے سوروپ میں بنایا گیا. خداوند نے ایک نئی واچا ہمارے ساتھ باندھی ہے، نیا کووننٹ دیا، ہمیں ایک نیا دل دیا ہے اور ہمارا کو نیا جیون دیا ہے اپنے فضل سے، اپنے انوگرہ کے دوارا، اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف. اور پربھو یسوع مسیح کا خون، لہو جو ہے وہ ہمیں سارے پاپوں سے صاف کرتا ہے، اور پربھو ساری چیزوں کو نیا کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے، اور جیسا کہ پریرتوں نے بھی اس پر زور دیا کہ وہ بھی جو پاک روح سے جن پر جو مہر لگی ہے، جن پر پاک روح کی مہر لگی ہے، پاک روح کو دکھی نہ کریں اور پرانے انسانیت کو واپس نہ لے آئیں، اور نئی نیچر میں بنے رہیں، نئی انسانیت میں بنے رہیں اور خداوند کی خدمت کرتے رہیں ان ساری چیزوں کو. اور جو پرانا منشیہ، جو پرانا انسان تھا، اس کو ہٹا دیں، تب خداوند کے ساتھ چلتے رہیں. ہم آگے پڑھتے ہیں، افیسیوں 5 کو ہم پڑھتے ہیں، افیسیوں 5, 26 اور 27 کو ہم پڑھتے ہیں. افیسیوں 5 اور 26 کو ہم پڑھتے ہیں اور 27. 5, 26 اور 27. کہ وہ وچن کے دوارا جل کے اسنان سے شدھ کر کے پوتر بنائے جائیں اور ایسے تیجسوی کلیسیا بنا کر اس کے پاس کھڑی کریں جس میں نہ کلنک، نہ جھری، نہ کوئی اور وستو، جو صرف پوتر اور نردوش ہو. صرف یہاں صرف کہنا ضروری ہوگا، جو نئے نیم کا، نئے عہد کا جو خون ہے، ہم ان جو کھوئے ہوئے تھے اس میں سے ہم کو نکال دیا گیا، ہمیں بچا لیا گیا. ہمیں خداوند نے اپنی سنتان، اپنے انسانوں کے فرزند سے خداوند کے آسمانی فرزند بنا دیا، اور اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہماری ساری باتوں کو معاف کر دیا ان اپنے فضل سے، اور ساری چیزوں کو نیا بنا دیا. یہ ایک حصہ ہے جو کہ خداوند کی نئے عہد کا خون ہے. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟
ہم نے ابھی ابھی پڑھا کہ ہمیں، کیونکہ ہمیں خود اس پاک کلام کے، یہ پاک کلام کے کا جو جل ہے، پانی ہے، اس سے ہم کو دھویا، اور اس سے ہم خداوند کے، ہم خدا، یہ نہیں کہ ہم خداوند کی اسپرنکلنگ نہیں کلام کی، پر اس میں بات لینا، اس میں ڈوب جانا، پورے کلام کو اپنے اوپر لے لینا، اس میں غسل کر لینا، اور تبھی ہماری صفائی، اور تبھی ہماری دھارمکتا بنتی ہے اس خون کے دوارا جو ہم خداوند کے کلام میں پوری طریقے سے ڈبو کر کے، غسل کرا کر کے ہمیں پاک اور صاف کیا گیا ہے خداوند کے کلام سے۔ اور خداوند ہمارے کو ایسا فضل دے کہ ہم یہ کر سکیں کہ پریرتوں نے ایسا پرچار کیوں کیا، کیوں بھائی برنم نے اس طریقے کو کہا، ہماری بات اس زمانے میں کیوں اس طریقے سے پرچار کیا، جس سے کہ ہمارے اندر ایک آتمک سدھار آ جائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ساری کلیسیائیں جو ہیں اس پوتر وچن میں، اس پاک کلام میں غسل کرنے اور اس کے اندر پوری طریقے سے ڈوب کر کے نئے جیون کو پراپت کر سکیں۔ پر جن کا چناؤ ہو چکا، جو چنے ہوئے ہیں، جن کو خداوند نے معاف کیا، اور جو خداوند سے جن کا سمبند اور میل ہو چکا، وہ میمنے کے خون سے جڑ چکے، اور جو آتما سے چلائے چلتے ہیں، وہ لوگ جو کہ خداوند کے اس پاک کلام میں ڈبوئے جائیں گے، اور کوئی بھی غلط شکشا، کوئی بھی غلط تعلیم نہیں رہے گی، وہ سب دور ہو جائے گی۔ جو کلام میں نہیں پائی جاتا غلط شکشا، وہ بالکل الگ ہو جائے گی، وہ دور کر دی جائے گی، اور ہم تو خداوند کے پاک کلام میں پوری طریقے سے ڈبائے گئے ہیں۔ اور پھر ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو کیول خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ پولس نے کہا کہ خداوند کے سامنے ایک ایسی دلہن پیش کرے گا جو کہ ایسی کلیسیا جو بے داغ ہو، اور جس کے اندر جھری نہ ہو، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، وہ پوری طریقے سے غسل لے رہے ہیں، نہا رہے ہیں پربھو کے وچن کے دوارا، پربھو کے وچن کے جل کے دوارا نہا رہے ہیں، اور پربھو کا پورا وچن کلام جو ہے، وہ کلیسیا کے اندر، جو کلیسیا کا جو سچی اور زندہ کلیسیا، اس میں پرچار کیا جا رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اب رومیو 5 ہم پڑھتے ہیں، رومیو 5 کو ہم پڑھتے ہیں، رومیو 5 اور آشا سے لجا نہیں ہوتی، کیونکہ پوتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کے دوارا پرمیشور کا پریم ہمارے من میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم کبھی لجت نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند کی جو پریم ہے وہ ہمارے دلوں میں انڈیلا گیا ہے، اور ہم خداوند کی مہما کرتے ہیں، اور ہم اپنے سارے من سے، ہم اپنے آتما سے، ہم اپنے سارے سنیم اور اپنی سارے سمجھ سے اور اپنی سارے من کے ساتھ میں، جیسے کہ بائبل میں بتایا گیا ہے۔ اور سچ میں ہم اب اس تیاری میں، دلہن بننے کی تیاری میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جس سے کہ ہم دلہے کو، جس دلہے کا آگمن، جس کی آمد بہت نزدیک ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیاری بخش سکیں، اور وہ جو وعدہ کیا ہوا اس کی آمد ہے، ہمارے خداوند کی جو آمد ہے، یہ بہت نزدیک ہے، اور جو وعدے کے فرزند ہے، واچا کی سنتان ہے، وہ اس آتما کو پراپت کرتے ہیں اور اس پر وشواس کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ آخری سندیش، یہ آخری کلام جو ہے، یہ جو
یہ جو اعلان ہے یہ ساری دنیا کے اندر جو کیا جا رہا ہے، جو آج بھی کیا جا رہا ہے، یہ براڈ کاسٹ جو چل رہا ہے یہ سارے سنسار میں جا رہا ہے، جس سے کہ سارے سنسار کی جو دلہن ہے، دلہن کلیسیا ہے، وہ بغیر جھری اور داغ کے خداوند کے سامنے کھڑی ہو سکے، خداوند کی آمد پر۔ آگے پڑھتے ہیں، دوسرا پطرس 3:9، دوسرا پطرس 3:9 کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا پطرس 3:9، دوسرا پطرس 3:9۔ پربھو اپنی پرتجھیا کے وشے میں دیر نہیں کرتا جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پر تمہارے بارے میں دھیرج رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، ورن یہ کہ سب کو من پھراؤ کا موقع ملے۔ خداوند اب فضل دے ہم سب کو کہ آج کا جو اعلان ہے، آج کا جو پرچار ہے، یہ اس بات کو گمبھیرتا سے سیریسلی لیا جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، کہ صرف یہ کہہ دینا کہ خدا نے نبی بھیجا اور میں ان ٹائم میسج بلیو کر دیتا ہوں، اور یہ بلیو کر لینا کہ میرے پر مہر لگ گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا کے کلام میں نہیں رہتا۔ کہ اگر ہم نے اپنے پرانی انسانیت کو نہیں ہٹایا، منشیت کو نہیں ہٹایا، اور جب تک کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے کلام سے غسل نہیں دیا، پورا ڈبو نہیں لیا، تب تک یہ چیزیں بیکار ہیں۔ یہ ایسا ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں سچائی سے اور بڑے صاف من کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ خداوند، کیونکہ اگر تو آ جاتا ہے تو کیا میں تیار ہوں، کیا میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس مہمہ میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہ ہم کیا ایسی حالت میں پہنچ سکتے ہیں، کیا ہم ایسے نمر اور حلیم ہو رہے ہیں، کہ ہم ایسی آتمک دشا میں پہنچ رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جانچ لیں اور اس بات میں آگیاکاری بنے رہیں، اور اس بات میں اور اپنے آپ میں اس بات کو جو پرانا منشیت ہمارا تھا، پرانی انسانیت تھی، اس کو ہٹا دیں، اپنے اوپر سے ہٹا دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں جو خداوند کے دوارا ملی، اور ہم اس طریقے سے رہیں جیسا کہ پاک کلام ہمیں کہتا ہے، اور انتظار میں رہیں، پربھو کے آنے کے انتظار میں رہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ خداوند جو ہے وہ ڈھیل نہیں کر رہا، خداوند اس بارے میں ڈھیل نہیں کر رہا، وہ تو اپنے وچن میں دیری نہیں کرتا، وہ اپنے وچن کو ہولڈ کرے گا، وہ اپنے سمے پر آئے گا، اور اس نے کہا میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ وچن، یہ وہ پرتجھیا، یہ وہ وعدہ ہے جو یہ ضرور پورا ہوگا، پر یہ دیکھیے، پر وہ ویٹ کر رہا ہے جب تک کہ جو آخری روح، جب تک کہ وہ آخری منشیہ، جب تک کہ وہ آخری جن اس کے سامنے نہیں آ جاتا، اور جب تک کہ وہ گنتی پوری نہیں ہو جاتی جو پرمیشور کے من میں، خداوند کے دل میں ہے، اور خداوند کی آشیشیں آپ سب پر پوری ہوں، آپ سب پر آئیں، سارے سنسار میں خداوند کی ساری برکتیں آپ کو ملے۔ ہم خداوند کے بڑے آباری ہیں، شکر گزار ہیں کہ ہم خداوند کے لوگوں کو کی ہم سیوا کر سکتے ہیں اس براڈ کاسٹ کے دوارا ساری بھاشاؤں میں۔ اور ایک بار ہم پھر سے گریٹنگز، اور زیورک سے یہ گریٹنگز آپ سب کو بھیج رہے ہیں، اور ہم ایک بار پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری لوگ جو ہیں وہ آئیں، بلاہٹ میں آ جائیں، اور میں ایک بار پھر سے اپنے دل کی گہرائی سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں
کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور کہیں خداوند مجھ پر رحم کر، میری سہایتا کر، مدد کر، میں چاہتا ہوں کہ میں تیار رہوں۔ جب تو آئے خداوند تو ہم اس بات کو مان گئے ہیں جیسا کہ لکھا ہے، اور وہ جو تیار تھے وہ اس میرج کے سفر میں، میرج کے بھوج میں گئے، اور ایک بہت بڑی اور وائز ورجن جو عقل مند کنواریاں تھیں، جو کہ اس کی دلہن تھیں، وہ پرفیکٹ ہو رہی ہے، وہ اور جیسا کہ ابراہم کے ساتھ تھا ویسے کہا گیا اس نے خدا پر ایمان لایا، وہ خدا کے وعدے پر ایمان لایا۔ ہم خدا پر بلیو کرتے ہیں اور ہم اس کے وعدے پر بھی بلیو کرتے ہیں، اور اس لیے خداون کے وعدے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہ والے وعدے جو خداون کے آنے کے ہیں، یسوع مسیح کے آنے کے ہیں ہمارے وقت میں۔ اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، جو پربھو نے کہا، جیسا پربھو نے کہا، جب تم یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو، جب یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے منوں کو، اپنے سروں کو اوپر اٹھاؤ، کیونکہ تمہارا ادھار اب بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ اور پربھو کی آشیشیں اور برکتیں آپ سب پر آئیں، آپ سب کو ملیں، خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین۔ Even if tears sometimes flow here in battle, soon Jesus comes. Oh, if it only were today. Take what you don't like from me. As I am, Lord, so I come to you. By your blood, wash me clean, and let me be full of the Spirit. Give me grace to live for you alone. If thou wilt, behold the Savior on high. If thou wilt rejoice with the saints in heaven. If you wilt walk on heavenly pastures, then let your supplication be today. Take what you don't like from me. As I am, Lord, so I come to you. By your blood, wash me clean, and let me be full of the Spirit. Give me grace to live for you alone. If the enemy wants to catch you with sin, drag you into the way of destruction, if some have gone from the Lord, then remain faithful to Him. Yes, ask Him. Take what you don't like from me. As I am, Lord, so I come to you. By your blood, wash me clean, and let me be full of the Spirit. Give me grace to live for you alone.